تعارف قرآن مجید کے MCQs ہیں کہ لفظ قرآن کا معنی ہے، تو اس کا جواب ہے الف، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسرا ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے، تو اس کا جواب ہے بے، حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ۔ تیسرا ہے کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے، تو اس کا جواب ہے الف، جنگ یمامہ میں۔ جیم یعنی فورتھ ہے حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے، تو اس کا جواب ہے الف، حضرت زید بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ۔ پانچواں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والے قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا، تو اس کا جواب ہے بے، حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہا۔ تو دوسرا سبق ہے ہمارا حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے MCQs دیکھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا ہے کوئی ایسا کام جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے جیم، تقریر۔ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے، تو اس کا جواب ہے الف، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے بے، صلہ رحمی سے۔ چوتھا ہے غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب ہے الف، خیانت۔ گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی۔ تو تیسرا ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید، تو عقیدہ توحید کے MCQs بھی دیکھتے ہیں۔ تو توحید کا لغوی معنی ہے ایک، ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت، الف جواب ہے۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے بے، اخلاص۔ شرک کا لغوی معنی ہے الف، حصہ دار بنانا۔ پانچواں ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، اس کا جواب ہے الف، ذات میں شرک کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس عقیدہ رسالت کے MCQs کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا ہے رسالت کا لغوی معنی ہے، تو اس کا جواب ہے الف، پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے، تو اس کا جواب ہے الف، رسالت۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہے، تو اس کا جواب ہے دال، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہے، تو اس کا جواب ہے دال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، تو اس کا جواب ہے جیم، آخری نبی ہونا۔ تو اس کے بعد ہمارا سبق ہے ملائکہ آسمانی کتب۔ تو اس کا پہلا MCQs ہے ملکن کا معنی ہے الف، فرشتہ۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا جواب ہے الف، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تیسرا ہے قرآن مجید کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے الف، احساس ذمہ داری کا۔ چوتھا ہے تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے، اس کا جواب ہے الف، قرآن مجید۔ آخرت سے مراد ہے، تو اس کا جواب ہے الف، موت کے بعد کی زندگی۔ تو اگلا سبق ہے ہمارا نماز۔ تو نماز کے MCQs دیکھتے ہیں۔ تو نماز کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے الف، جنت کی کنجی۔ دوسرا ہے 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی، کا جواب ہے الف، میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، تو اس کا جواب ہے جیم، 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے الف، 1 مکمل
رات کی عبادت کے برابر۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب ہے جیم، نظم و ضبط کی۔ اگلا سبق ہے ہمارا روزہ، تو روزہ کے MCQ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے، تو اس کا جواب ہے الف، تقوی کا حصول۔ دوسرا ہے وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس کا جواب ہے الف، جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ تیسرا ہے رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے الف، ہمدردی کے، یعنی جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمدردی کے۔ چوتھا ہے مقررہ وقت پر سحری اور افطاری کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب ہے جیم، نظم و ضبط کی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوک پیاس کا۔ تو تیسرا سبق ہے ہمارا فتح مکہ، یعنی نیکسٹ سبق ہے ہمارا فتح مکہ، تو اس کے MCQ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے، اس کا جواب ہے جیم، بنو خزاعہ پر حملہ۔ دوسرا ہے فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا گیا، اس کا جواب ہے الف، حضرت ابو سفیان رضی تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تیسرا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، اس کا جواب ہے الف، قصوہ۔ چوتھا ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے عفو درگزر کی، بے جواب ہے۔ پانچواں ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی، تو اس کا جواب ہے دال، حضرت عثمان بن طلحہ رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس غزوہ حنین، تو اس کے MCQ بھی دیکھتے ہیں۔ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے، اس کا جواب ہے جیم، 40 کلومیٹر۔ دوسرا ہے وادی حنین میں آباد تھے، تو اس کا جواب ہے دال، بنو حوازن و بنو ثقیف۔ تیسرا ہے غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، بے جواب ہے۔ چوتھا ہے غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی، اس کا جواب ہے الف، مٹھی بھر خاک۔ پانچواں ہے غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس کا جواب ہے الف، توکل کا۔ تو نیکسٹ سبق ہے عام الوفود، تو اس کے MCQ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال، الف جواب ہے۔ بنو تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب کس شخص کو پیش کیا، تو اس کا جواب ہے الف، حضرت ثابت بن قیس رضی تعالیٰ عنہ کو۔ تیسرا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفد کو ٹھہرایا جاتا تھا، اس کا جواب ہے الف، مسجد نبوی میں۔ تو چوتھا ہے وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا، اس کا جواب ہے الف، اقرا بن حابس۔ پانچواں ہے وفد عبد القیس کے سردار اشج میں دو نمایاں خوبیاں تھیں، اس کا جواب ہے الف، حلم اور وقار۔ تو نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی، تو اس میں پہلا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی، تو اس کے MCQs بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے، اس کا جواب ہے 22 اپریل 571 عیسوی۔ دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال، اس کا جواب ہے۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، تو اس کا جواب ہے جیم، دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔
چوتھا ہے جس معاہدے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا، اس کا جواب ہے جیم حلف الفضول۔ پانچواں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی ہے، اس کا جواب ہے الف حضرت شیمہ رضی تعالیٰ عنہا۔ تو نیکسٹ سبق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت۔ تو اس کے MCQs، پہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا، تو اس کا جواب ہے الف حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران میں ورم آ گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب ہے الف کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرار دیا، اس کا جواب ہے الف آنکھوں کی ٹھنڈک۔ چوتھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، تو اس کا جواب ہے دال یکسوئی کے لیے۔ پانچواں ہے حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے، اس کا جواب ہے الف ابتدائی حصے میں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و احسان۔ تو اس کے MCQs ہیں سخاوت سے مراد ہے، اس کا جواب ہے الف کھلے دل سے خرچ کرنا۔ دوسرا ہے علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سمجھانا۔ تیسرا ہے یتیم کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے بے سخاوت و احسان۔ چوتھا ہے انصاری میزبان نے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا جواب ہے الف خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ پانچواں ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا، اس کا جواب ہے الف گھر کا سارا سامان پیش کیا۔ نیکسٹ ہے شکر و قناعت، تو اس کے MCQs بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا MCQ ہے ہمارے پاس کہ شکر کا لغوی معنی ہے، تو اس کا جواب ہے الف احسان ماننا۔ قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملے، اس کا جواب ہے الف اس پر راضی رہے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے، اس کا جواب ہے دال الحمدللہ۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے، تو اس کا جواب ہے الف روزہ دار کے۔ بلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ، کا جواب ہے نیکسٹ سبق ہے ایمانت و دیانت۔ تو اس کے MCQs بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایمانت و دیانت کا تعلق ہے، تو اس کا جواب ہے دال زندگی کے ہر شعبے سے۔ دوسرا ہے ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمانتیں موجود تھیں، تو اس کا جواب ہے الف کفار مکہ کی۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو ایمانتیں واپس لوٹائیں، اس کا جواب ہے الف حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے۔ چوتھا ہے کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے الف امانت داری۔ پانچواں ہے حدیث مبارک کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ہے، تو اس کا جواب ہے الف امانت ہے۔ تو نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس تکبر۔ تو تکبر کے دیکھتے ہیں جی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو پہلا ہے جی ہمارے پاس تکبر سے مراد ہے، تو اس کا جواب ہے الف خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ دوسرا ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، الف جواب ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے، اس کا جواب ہے الف تکبر کی۔ پانچواں حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا جواب ہے الف رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا۔ پانچواں ہے متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے، اس کا جواب ہے دال اطمینان قلب سے۔
تو ہمارے پاس سے نیکسٹ سبق ہے حسد. تو حسد کے ایم سی کیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا پہلا ہے ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ تو اس کا جواب ہے بے حضرت آدم علیہ السلام سے. دوسرا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، الف اس کا جواب ہے. تیسرا ہے کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے، اس کا جواب ہے الف حسد. چوتھا ہے یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ اس کا جواب ہے الف حسد. حدیث مبارکہ کے مطابق جن دو لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے تو اس کا جواب ہے بے قاری اور سخیص پر رشک کرنا جائز ہے. تو نیکسٹ ہے قسم کے احکام و مسائل. تو اس کے بھی ایم سی کیو دیکھ لیتے ہیں. یمین کا معنی ہے تو اس کا جواب ہے الف قسم. دوسرا ہے کس قسم پر کفارہ ہے، جس کا جواب ہے الف یمین منعقدہ. تیسرا ہے پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. دوسرا ہے قسم توڑنے پر روزے لازم ہے، اس کا جواب ہے بے 3. پانچواں ہے کس قسم سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے الف آباء و اجداد کی قسم سے منع کیا گیا ہے. دوسرا ہے گواہی کے احکام و مسائل. تو اس کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے تو اس کا جواب ہے الف شہادت. گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے الف گواہ. کسی بھی معاملے میں پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2. چوتھا ہے آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے الف عینی شاہد. پانچواں ہے جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض، اس کا الف اس کا جواب ہے. تیسرا ہے حقوق العباد اور ہمسایوں کے حقوق سب سے پہلے ہے. تو ہمسایوں کے حقوق کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. تو پہلا ہے حقوق العباد سے مراد ہے، اس کا جواب ہے الف بندوں کے حقوق. دوسرا ہے قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہے، اس کا جواب ہے بے 3. جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اس میں نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے الف ایمان. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ اس کا جواب ہے الف ہمسایہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق کی بار بار تلقین فرمائی. قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے، اس کا جواب ہے الف پڑوسیوں کے حقوق کا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. تو پہلا ہے جی ہمارے پاس حضرت امام زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ. تو ان کے ایم سی کیو جو ہے ان کو بھی دیکھتے ہیں. زین العابدین کا معنی ہے، اس کا جواب ہے الف عبادت گزاروں کی زینت. تو اس کا جواب ہے عبادت گزاروں کی زینت، الف کا جواب ہے. دوسرا ہے واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر تھی، تو اس کا جواب ہے بے 23 سال. حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اس کا جواب ہے بے وضو کرتے وقت. حضرت سیدنا زین العابدین کے فرمان کے مطابق صدقہ، اس کا جواب ہے الف اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر پانچواں ہے حضرت امام زین العابدین سپرد خاک ہوئے، جس کا جواب ہے دال مدینہ منورہ میں. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ. تو ان کے بھی ایم سی کیوز دیکھتے ہیں. تو پہلا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا، جس کا جواب ہے الف عبداللہ بن قیس. دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا، جس کا جواب ہے الف یمن کا. تیسرا ہے عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ جس کا جواب ہے جیم 6 لوگوں کو اجازت تھی. چوتھا ہے حضرت موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا، اس کا جواب ہے الف عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید.
پانچواں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، تو اس کا جواب ہے جیم 360۔ تو نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ، تو ان کے بھی MCQs ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ حضرت کی کنیت ہے، تو اس کا جواب ہے الف ابو عبد الرحمن۔ دوسرا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہما کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا، جس کا جواب ہے الف زہد و تقویٰ۔ تیسرا ہے ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا، اس کا جواب ہے الف آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب۔ چوتھا ہے صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہے، اس کا جواب ہے بے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ۔ پانچواں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے عفو در گزر کا۔ چوتھا ہے ہمارے پاس حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ، تو پہلا MCQs جو ہے ان کا وہ یہ ہے حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اس کا جواب ہے الف ابو امیہ۔ دوسرا ہے حضرت عمرو بن امیہ نے اسلام قبول کیا، جس کا جواب ہے الف غزوہ احد کے بعد۔ تیسرا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا، جس کا جواب ہے جی حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ کو۔ چوتھا ہے حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے، جس کا جواب ہے الف 20۔ حضرت عمرو بن امیہ کی تاریخ وفات ہے، تو اس کا جواب ہے بے 60 ہجری۔ تو نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس حضرت شفا، حضرت سلیم اور حضرت عطیہ رضی تعالیٰ عنہما۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس، تو ان کے MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت شفا کے والد کا کیا نام ہے، تو اس کا جواب ہے الف عبداللہ۔ حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد ہے، جس کا جواب ہے بے 12۔ غزوات کے دوران میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، جس کا جواب ہے بے حضرت عطیہ رضی تعالیٰ عنہا۔ چوتھا ہے حضرت سلیم رضی تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مسح شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا، جس کا جواب ہے جی مشق کا ٹکڑا۔ پانچواں ہے حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا، جس کا جواب ہے الف حضرت سلیم رضی تعالیٰ عنہا۔ کے بعد ہے صوفیہ کرام، تو ان کے جو MCQs ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں بہت سے صوفیہ کرام ہیں، ان کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب ہے، اس کا جواب ہے الف گنج شکر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کرام کی جائے پیدائش ہے، تو اس کا جواب ہے الف بد ایوان۔ تیسرا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خصوصی دسترس حاصل تھی، تو اس کا جواب ہے الف علوم القرآن پر۔ چوتھا ہے حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، جس کا جواب ہے الف رسالہ قشیریہ۔ پانچواں ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، اس کا جواب ہے الف تذکرۃ الاولیاء۔ تو نیکسٹ سبق ہے ہمارے پاس، اس کے بھی MCQs دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے، تو اس کا جواب ہے الف تیونس۔ دوسرا ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے، تو اس کا جواب ہے الف فلسفہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے تیسرا ہے ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف ہے، تو اس کا جواب ہے الف مقدمہ ابن خلدون۔ چوتھا ہے امام
तख्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सने वफ़ात है, इसका जवाब है अलीफ 590 हिजरी। पाँचवा है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ की तादाद है, इसका जवाब है जीम 500 से ज़ाहिद। तो इसके बाद है नेक्स्ट सबक है हमारे पास, तो इसके भी MCQ देख लेते हैं। तो इसका पहला MCQ है फ़ायज़ा अज़मता में जिस उम्दा सिफ़त का ज़िक्र है, तो उसका जवाब है बे ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी। दूसरा है अल्लाह ताला ने ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी के साथ तलकीन की, तो इसका जवाब है दाल अल्लाह ताला पर भरोसे की। तीसरा इंसान को ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी की वजह से पैदा होने वाले तकब्बर से बचाता है, इसका जवाब है अलीफ तवक्कल। चौथा है इंसान अपने मामलात एहसन तरीके से अंजाम दे सकता है, इसका जवाब है दाल ख़ुद एतमादी के सबब। पाँचवा है किसी भी कौम की इज्तिमाई इज़्ज़त व आबरू का सबब बनती है, तो इसका जवाब है दाल ख़ुद एतमादी। तो नेक्स्ट हमारे पास सबक है जिस्मानी और ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियादत, तो ये गालिबन आखिरी सबक है, तो इसकी भी MCQ देखते हैं। इस्लाम ने इंसानी जिस्म को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए तरकीब दी है, तो इसका जवाब है अलीफ जिस्मानी रियाजत के। दूसरा है कौन सा मुसलमान बेहतर करार दिया गया है, तो इसका जवाब है बे ताकतवर। तीसरा है जिस्मानी रियादत से मजबूत होते हैं, तो इसका जवाब है जीम पट्ठे। चौथा है हदीस मुबारक में दो चीज़ों को बड़ी नेमत करार दिया गया है, तो इसका जवाब है अलीफ सेहत और फरागत। तो पांचवा है हबशी सहाबा कौन से खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, तो इसका जवाब है अलीफ नेज़ाबाजी और घुड़सवारी में दिलचस्पी लेते थे।